سورہ جن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے محبوب آپ فرمائیں، میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے میری تلاوت غور سے سنی تو انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کرتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے احمق ہی اللہ پر حد سے گزری ہوئی باتیں کہتا تھا، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پہ ہرگز جھوٹ نہ باندھیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو بڑھا دیا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا کہ اے گروہ جنات تم نے گمان کیا کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو ہرگز نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو ہم نے اسے پایا کہ وہ بھر دیا گیا ہے سخت پہرے داروں اور آگ کے انگاروں سے، اور یہ کہ ہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے اس کے کچھ ٹھکانوں میں بیٹھ جاتے تھے، تو اب جو کوئی کان لگائے تو وہ اپنی گھات میں آگ کا شعلہ تیار پائے گا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے سوا، ہم کئی راہوں میں متفرق ہیں، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہرگز ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں رہ کر، اور نہ ہم اسے عاجز کر سکتے ہیں زمین سے بھاگ کر، اور یہ کہ ہم نے جب قرآن سنا تو اس پر ایمان لائے، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے اپنی نیکی میں کمی کا اور بدی میں زیادتی کا کوئی خوف نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ اللہ کے فرما بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے نافرمان ظالم، تو جنہوں نے فرما برداری کی تو انہوں نے بھلائی کا راستہ تلاش کر لیا، رہے ظالم تو وہ جہنم کا ایندھن ہوئے۔ اور آپ فرمائیے میری طرف یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں کثیر پانی سے ضرور سیراب فرماتے، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش فرمائیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے وہ اسے چڑھتے ہوئے سخت عذاب میں داخل کرے گا، اور یہ کہ سب مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو وہ ان کے پاس اس کثرت سے جمع ہوئے کہ قریب تھا کہ وہ ان پر آ پڑیں۔ اے محبوب فرما دیجئے میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ فرما دیجئے بے شک میں تمہارے لیے از خود کسی ضرر اور بھلائی کا مالک نہیں۔ فرما دیجئے بے شک مجھے ہرگز اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا، لیکن اللہ کی طرف سے پہنچانا اور اس کے پیغاموں کی امانت کو ادا کرنا میرا ذمہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ابدی کافر کبھی نہ مانیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو اب وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں کم۔ فرما دیجئے میں نہیں جانتا کیا قریب ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا مقرر فرما دی ہے میرے رب نے اس کے لیے کوئی طویل مدت۔ وہ غیب جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا مگر جنہیں پسند فرما لیا جو اس کے سب رسول ہیں، تو بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے ہر طرف نگہبان مقرر فرما دیتا ہے، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے سب اللہ نے احاطہ فرما لیا، اور ہر چیز کی گنتی کو اس نے پورا کر لیا۔